الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ پیارے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرما کر اس کو دو راستوں کا اختیار دیا ہے۔ ان دو راستوں میں سے انسان جس کو چاہے پسند کر سکتا ہے۔ ایک راستہ برائی کا ہے اور ایک راستہ اچھائی کا ہے۔ اگر انسان اچھائی کے راستے کو اپنائے گا، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس اچھائی پر چلنے والے انسان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور جو انسان برائی کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پش ڈال لے گا، قرآن و سنت کی خلاف ورزی کرے گا، تو اس برائی کا انجام جہنم ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والعصر، اس زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، مگر ان کے علاوہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، سچائی کا راستہ اختیار کیا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی، یعنی صبر پر جمع رہا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، خواہ وہ ظاہراً کرتا ہو، یعنی کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، یا چھپ کر گناہ کرتا ہو، ان تمام گناہوں کو انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، چاہے انسان چھپ کر کے گناہ کرتا ہو یا کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو دیکھ رہا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، عام طور پر 4 اسباب ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کرتا ہے۔ پہلا سبب جو گناہ کرنے کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر احساس کا، ہر وجوہ کا جواب قرآن کریم سے ارشاد فرمایا کہ انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تیرا رب تجھ پر گھات لگائے ہوئے خوب غور اور خوف سے دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، مرصاد کہتے ہیں کہ شکاری جب شکار کرنے لگتا ہے تو شکار کرنے سے پہلے شکاری اپنے شکار پر اس انداز سے غور و خوض کرتا ہے کہ وہ اپنے آنکھیں بھی نہیں جھپکتا، سانس روک لیتا ہے اور اس کی طرف پوری طور پر متوجہ ہو جاتا ہے کہ میرا نشانہ چوک نہ جائے۔ اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی غور سے انسان کو دیکھ رہا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نکیر فرما دی کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ اے بھولے بھالے انسان یہ نہ سمجھ کہ گناہ کرتے ہوئے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب
تیرا پروردگار تم کو خوب غور سے دیکھ رہا ہے۔ دوسرا سبب اور دوسری وجہ کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرے گناہ کا کسی کو علم نہیں ہے، میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کا کسی کو پتہ نہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں کہ میں نے رات میں کیا گناہ کیا ہے، میں نے کس کی چوری کی ہے، میں نے جوا کھیلا ہے، سٹہ بازی کی ہے، میں نے رشوت خوری کی ہے، یا نہ جانے میں نے کس کو ستایا ہے، اس کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ انسان بھولا بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا یہ سمجھنا کہ میرے گناہ کا کسی کو علم نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ آنکھوں کے اشارے کو بھی اللہ جانتے ہیں، کہ انسان جو اپنی آنکھوں کے اشارے کرتا ہے، آنکھوں سے اپنی اخنیاں اپنی اشارے کرتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر جو راز ہے، جو بھید اس نے چھپائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو انسان کا گناہ کرتے ہوئے یہ سمجھنا کہ میرے گناہ کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تیسری وجہ کہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے، تو انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں تو گھر کے اندر اکیلا تھا، یا جہاں گناہ کر رہا تھا وہاں میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں تنہا تھا۔ انسان کا یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر کہ میں اکیلا ہوں، مجھ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں تنہا ہوں، مجھ کو کسی نے دیکھا نہیں، تو انسان کا یہ سمجھنا بھی غلط ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ جہاں کہیں بھی انسان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو وہاں اللہ ہوتا ہے۔ چوتھی وجہ کہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، مجھ کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نوجوان ہے، والد فوت ہو چکے ہیں، والدہ کی نافرمانی کرتا ہے، والدہ کی بات نہیں مانتا، یا والدین موجود ہیں لیکن نوجوان ہے، اپنے اس نوجوانی کے گھمنڈ میں آ کر یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کیا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان اخذہ علیم شدید، کہ اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس کے جیسا کوئی جکڑنے والا نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی عذاب دینے والا نہیں ہے۔ اللہ جس کو پکڑنے پر آ جائے اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں، اللہ جس کو جکڑنے پر آ جائے اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں، اور اللہ جس کو عذاب دینے پر آ جائے اس کو کوئی بچانے والا نہیں۔ تو انسان کا یہ سمجھنا کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، انسان کا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اخذہ علیم شدید، کہ اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اور انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 سرکاری گواہ کے طور پر متعین کر دیا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نگرانی فرمائی ہے، ہر ایک عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ انسان کے اعمال سب سے پہلی چیز اس کے گواہ کے طور پر کہ اگر انسان جو بھی اعمال کرتا ہے، اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کے اعمال اس کے آگے آ جائیں گے۔ جو بھی عمل کرے گا، برا عمل کرے گا یا نیک عمل کرے گا، اس کے ہاتھ میں اس کو تھما دیا جائے گا میدان محشر کے اندر۔ دوسری نگرانی کرامن کاتبین کے ذریعے سے کرائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر فرشتوں کو چھوڑ دیا ہے، اچھا عمل کرتا ہے اس کو بھی لکھا جاتا ہے، برا عمل کرتا ہے اس کو بھی لکھا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ تم پر نگرانی، تمہاری حفاظت کے طور پر، تمہارے اوپر نگراں کے طور پر متعین کیے گئے ہیں۔ کرامن کاتبین تمہاری ہر ایک ادا کو لکھ رہے ہیں، تمہاری ہر ایک خبر کو لکھ رہے ہیں۔ تیسرا جو سرکاری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نگرانی کے لیے چھوڑا ہے، اس کے اعضاء، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے زبان سے جھوٹ بول دیا، اس کی کوئی کسی کو خبر نہیں ہے،
یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، بلکہ زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، زبان سے انسان بول نہیں سکے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور انسان کی زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، اس کے ہاتھ بات کریں گے، اس کے پاؤں بتائیں گے کہ پاؤں کے ذریعے سے اس نے کیا گناہ کیا تھا، اور اس ہاتھ کے ذریعے سے انسان نے کون سا گناہ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی نگرانی کرائی ہے۔ چوتھی نگرانی زمین کر رہی ہے کہ اس زمین کے اوپر انسان جو بھی عمل کرتا ہے، برا عمل کرے یا اچھا عمل کرے، یہ زمین اس کی خبر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین ہر ایک خبر کو بیان کر دے گی۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی گزارے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔